بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کعبہ شریف کے ایک ایسے کرشمے کے بارے میں بتانے والی ہوں جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لاہور میں ایک دودھ بیچنے والا رہتا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں حج کرنے کی طلب بہت زیادہ تھی۔ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تھے تو ان سے وہ بہت پیار سے ان سے ملتا تھا، ان کے ہاتھ چومتا تھا۔ ایک بار اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ حج پر کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے اسے بتا دیا کہ حج کے لیے کراچی سے جاتے ہیں، تو کسی نے اس کو اسٹیشن پر بھی پہنچا دیا۔ اب وہ اسٹیشن پر لوگوں سے پوچھنے لگا، مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جاتے ہیں؟ کئی دیر تک وہ لاہور کے اسٹیشن پر پھرتا رہا۔ ایک بار ٹرین کے ٹی سی نے سوچا، یہ بیچارہ کئی دنوں سے یہاں پہ گھوم رہا ہے۔ ٹرین کے ٹی سی نے دودھ والے سے کہا، تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی لے جاتا ہوں۔ اور پھر وہ کراچی پہنچ گیا۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، مجھے حج پر جانا ہے، حج پر کیسے جاتے ہیں اور کہاں سے جاتے ہیں؟ کسی نے اسے حاجی کیمپ پہ جانے کا راستہ بتا دیا تو وہ وہاں پہ چلا گیا۔ وہاں پہ بہت سے لوگ حج پر جا رہے تھے، لیکن اس بیچارے کے پاس نہ ٹکٹ تھا، نہ پاسپورٹ تھا اور نہ ہی پیسے تھے، مگر اس کے دل میں حج کرنے کا جذبہ تھا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے جانے والے کولی ہوتے ہیں، انہیں جہاز کے اندر جانے کی اجازت ہے۔ تو اس نے ایک کولی سے دوستی کر لی اور کولی کی وردی پہن کر حاجیوں کا سامان جہاز میں رکھنے لگا۔ وہ دودھ والا سامان رکھنے کے بہانے جہاز پر آتا جاتا رہا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ جہاز کے اندر کسی کونے میں چھپ کر بیٹھا اور اپنے کپڑے پہن کر کولی کی وردی واپس بھجوا دی۔ لوگ اپنے اپنے کمروں میں بستر پر سوتے رہے اور وہ بیچارہ باہر بیٹھ کر وقت گزارنے لگا۔ اور اس نے جہاز پر ایک بندے سے کہا، بھائی صاحب، جب جدہ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ جب جدہ شہر کی روشنی نظر آنے لگی تو ان صاحب نے اسے بتایا کہ وہ دیکھو جدہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ دودھ والا جہاز کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں سے کھڑے ہو کر سمندر کے اندر چھلانگ مار دی۔ اسے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ جب وہ نیچے گیا تو پھر اوپر نہیں آ سکا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بیچارہ ڈوب گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ اس کے بعد جب اس آدمی نے حج کیا اور طواف زیارت کے بعد حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو وہ دیکھا کہ وہ دودھ والا بھی حرم شریف کے باہر نکل رہا ہے۔ اس آدمی نے فوراً دودھ والے سے پوچھا، بھائی صاحب، آپ تو وہی ہو نا جو سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ تو وہ دودھ والا کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے دودھ والے سے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ دودھ والے نے کہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے یہ میں تمہیں آگے جا کے بتاؤں گا۔ جب وہ آدمی اس کے ساتھ چل دیا، جب وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک بالکل نئی کار کھڑی ہوئی ہے، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ دودھ والا کار کے اندر بیٹھ گیا اور اس آدمی کو بھی بٹھا لیا اور ایک مکان کے طرف چل دیا۔ مکان میں جا کر اس نے اسے ایک جگہ پر جا کے بٹھا دیا اور کہا کہ مہمان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لائے جائے۔ ایک خادم پھل لے کر آیا تو اس آدمی نے حیران ہو کے پوچھا، بھائی مجھے بتاؤ آخر یہ کیا کہانی ہے؟ تو دودھ والا کہنے لگا، میں تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری کار دیکھو، یہ میری ہی کار ہے اور میرا ہی مکان ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ سب تمہیں کیسے مل گیا؟ دودھ والے نے کہا، یہ تو ایک راز کی بات ہے، لیکن کیونکہ تم میرے بارے میں جانتے ہو تو اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر دودھ والا کہنے لگا، میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اسی کا یہ مجھے صلہ ملا ہے۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پیر مارتا رہا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لہریں مجھے دھکیل کر کنارے کی طرف لے جاتی رہی۔ میرے اندر پانی چلا گیا تھا اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں کنارے پر پڑا ہوا تھا
اور جب مجھے ہوش آیا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سارے راستے بند تھے۔ چاروں طرف لوہے کے گرل لگے ہوئے تھے۔ آگے کا دروازہ بند تھا۔ میں اسی گرل کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس گرل کے دوسری طرف ایک گھر ہے اور اس گھر کے سامنے ایک گائے بندھی ہوئی تھی اور 2 آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آ رہے تھے، مگر وہ گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ گائے ان لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور وہ لوگ دودھ نہیں نکال پا رہے تھے۔ لیکن میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے آواز دے کر ان کو اپنے طرف متوجہ کیا اور اشارے سے کہا کہ اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں۔ وہ لوگ تو عربی بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے میں نے ان کو اشارے میں ہی بتا دیا کہ میں اس گائے کا دودھ نکال سکتا ہوں۔ اللہ کا شان دیکھیے، جہاں میں بند تھا وہ ایریا سامنے کوٹھی میں رہنے والے سیٹ کے اندر میں تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرو۔ اس نے اس اسپیشل بیٹے کے لیے وہ گائے خریدی ہوئی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا لیکن مگر وہ نکالنے کے لیے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سیٹ اور اس کی بیوی بہت پریشان تھے۔ اب جب میں نے ان سے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو انہوں نے سیٹ سے کہا کہ اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال کر دیتا ہوں۔ سیٹ نے کہا کہ یہ چابی لے کے جاؤ اور اسے لے کے آؤ۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آ کر مجھے سیٹ کے پاس لے کے گئے۔ جب میں گائے پر اپنا ہاتھ پیار سے پھیرا اور اس سے اپنے انداز میں بات کی تو گائے مان گئی اور میں نیچے بیٹھ کر انہیں 8 سے 10 لیٹر دودھ نکال کر دے دیا۔ سیٹ کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی اس دودھ والے کو جانے نہیں دینا۔ جب میرے سیٹ سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں پاکستان سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں واپس جانے نہیں دیں گے، تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن مجھے حج بھی کرنا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اس کی فکر تم مت کرو، تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور ساری بات بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے بھینسوں کا ایک باڑا بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا ہمیں تو ایسے ہی بندوں کی ضرورت ہے جو اس کام میں پرفیکٹ ہو۔ بعد میں انہوں نے سیٹ کو فون کیا اور کہا اسے ہمارے پاس بھیج دو۔ چنانچہ سیٹ نے مجھے اپنے گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر صاحب کے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے سسر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہیں ایک کام ہے، تم صبح شام میرے گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو۔ جب دودھ نکالنے کا وقت آیا تب میں نے 20 سے 25 گایوں کا دودھ منٹوں میں نکال دیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ اتنا بھی دودھ نکل سکتا ہے، آج تک تو اتنا دودھ نہیں نکلا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ تم یہیں رہو، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں تم یہیں رہنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میرے بیوی بچے تو وہاں ہے۔ انہوں نے کہا اس کے تم فکر مت کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، یہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں اور یہ میری گاڑی بھی ہے، یہ گاڑی میں نے نہیں لی ہے، یہ گاڑی میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچوں کا نام اور ان کا ایڈریس مجھے بتا دو، میں انہیں پیغام بھیجوا دیتا ہوں اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے یہاں پہنچ جائیں گے اور اس کے ساتھ ایک اور حج کر لینا، بلکہ اب تو ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے بعد میری بیوی بچے میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے حج بھی کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے۔ اللہ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دی ہے۔ اب میں یہیں رہوں گا، ہر سال بیت اللہ شریف کے زیارت کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو اس واقعہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔